بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الاعتکافی، اعتکاف کے ابواب، اعتکاف کے مسائل، صفحہ نمبر 271 ہے صحیح بخاری کا۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الصوم جو ہے اس کے ساتھ یہ ابواب الاعتکاف لے کر آئے ہیں کیونکہ اعتکاف جو ہے وہ رمضان میں بیٹھا جاتا ہے جو مسنون اعتکاف ہے، تو اس لیے امام بخاری جو ہیں وہ ابواب الاعتکاف کتاب الصوم کے بعد لے کر آئے ہیں۔ اب اعتکاف ہوتا کیا ہے؟ اب انہوں نے یہ اوپر نمبر 7 لکھ کے نا، یہ حاشیے میں جو ہے نا مختلف جو مباحث ہیں بڑے مفید وہ یہاں پہ کیے ہیں۔ مثلا ایک تو یہ کہ اعتکاف کی ڈیفینیشن کیا ہے اور دوسرا یہ کہ حیثیت کیا ہے، یہ ہم دیکھ لیں گے۔ باقی اور کچھ چیزیں ہیں کہ اعتکاف کم از کم کتنی اس کی مدت ہے، اور جو ہے وہ اس میں اہل علم کے کیا اختلافات ہیں، اور اس میں اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے یا کہ نہیں ہے، وہ بھی انہوں نے نیچے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ لکھتے ہیں کہ اعتکاف کا معنی الاقامت ٹھہرنا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ ٹھہر جائیں، لفظی معنی تو یہ ہے۔ اور جب کسی چیز کو ڈیفائن کیا جاتا ہے شریعت اور مذہب کی اصطلاح میں تو دیکھا جاتا ہے کہ اس چیز کو مذہب نے کس طرح بیان کیا ہے۔ تو اس لیے جب اعتکاف کی تعریف انہوں نے کی شرعی لحاظ سے تو کہا وفی الشرع الاعتکاف الاقامۃ فی المسجد واللبس فیہ علی وجہ التقرب الی اللہ تعالی علی صفۃ یاتی ذکرھا، کہ اعتکاف کا مطلب ہے مسجد میں ٹھہرنا، مسجد میں قیام کرنا اور مسجد میں ٹھہرنا اللہ تعالیٰ کے تقرب کے حصول کے لیے، یعنی مسجد میں ٹھہرا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کے حصول کے لیے ہوگا علی وجہ یاتی ذکرھا، اور اس انداز میں ہوگا یعنی ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وہ احادیث میں آپ تفصیلات جو ہیں وہ دیکھ لیں گے کہ ان کی جو تفصیلات ہیں وہ کیا ہیں۔ آگے جو ہے نا وہ اعتکاف کی حیثیت کیا ہے، آیا وہ یہ فرض ہے، واجب ہے، یہ کیا کہتے ہیں مباح ہے۔ یہ دروازہ کھول دیا کسی نے، دروازہ بند کریں۔ والاعتکاف مستحب وفی المحیط سنت مؤکدۃ، کہتے ہیں یہ مستحب ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ واجب اعتکاف ہوتا ہے لیکن یہ نظر ماننے سے ہوتا ہے۔ والاجماع علی ان الاعتکاف لا یجب الا بالنذر، یہ میں اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ یہ حاشیہ مفید ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے احادیث کی کتابوں کے دائیں بائیں جو ہے حاشیہ وہ لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں الفاظ کی جو وضاحت ہے اور جو مشکل جملے ان کی وضاحت ہے اور احادیث کا جو تعارض ہے اور جو چیزیں مذکور ہیں مطلب اس حدیث کے حوالے سے، تو یہ جامع انداز میں اشارہ دے دیتے ہیں۔ ان کو پڑھنا چاہیے طالب علموں کو، اور بھی کتابیں پڑھیں لیکن یہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اچھا، اب انہوں نے ایک اہم بات کی ہے، یہ بڑی ذرا دھیان سے سننے والی ہے۔ کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ كَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ عَجَبًا مِّنَ النَّاسِ كَيْفَ تَرَكُوا الْاعْتِكَافَ وَرَسُولُ اللَّهِ كَانَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَيَتْرُكُ، لوگوں سے تعجب ہے، امام زہری کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اعتکاف کیسے ترک کر دیا، حالانکہ اللہ کے نبی کان یفعل الشیء ویترک، ایک چیز کرتے تھے چھوڑتے تھے، لیکن وما ترک الاعتکاف آتا، کو بھی آپ نے اعتکاف نہیں چھوڑا یہاں تک کہ فوت ہو گئے۔ قلت، میں کہوں گا، قال اصحابنا ان اکثر صحابۃ لم یعتکفوا، ہمارے اصحاب نے کہا اکثر صحابہ اعتکاف نہیں بیٹھے، اکثر صحابہ اعتکاف نہیں بیٹھے۔ اور امام مالک نے تو یہ بات کی ہے لم یبلغنی ان ابا بکر و عمر و عثمان و ابن المسیب ولا احد من سلف هذه الامة اعتکفا، مجھے یہ بات نہیں پہنچی کہ ابو بکر، عمر، عثمان، ابن مسیب اور اس امت کے سلف صالحین میں سے کوئی بندہ بھی اعتکاف بیٹھا ہو سوائے ابو بکر بن عبد الرحمن کے۔ اور میرا خیال یہ ہے وَأُرَاهُمْ تَرَكُوهُ لِشِدَّتِهِ، اور انہوں نے اعتکاف چھوڑا سختی کی وجہ سے، لِأَنَّ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ سَوَاءٌ، کیونکہ رات و دن برابر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اور اگر اللہ کے نبی جو ہیں وہ جب اعتکاف بیٹھتے رہے تو اگر ابو بکر عمر اعتکاف بیٹھے ہوتے یا کوئی اور وہ ساتھ بیٹھا ہوتا تو اس کا بھی ذکر ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی اکیلے ہی وہاں پہ اعتکاف جو ہے نا وہ بیٹھے تھے اور لوگ جو وہ اعتکاف نہیں بیٹھے، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی،
تو بہرحال امام زہری کا یہ کہنا کہ لوگوں نے کیسے ترک کر دیا، ہاں یہ ٹھیک ہے کہ یہ سنت ہے، اس پہ بھی عمل ہونا چاہیے، لیکن اس کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ باقی اور مباحث نیچے لکھی ہوئی ہیں کہ شرط ہے یا کہ شرط نہیں ہے۔ بہرحال اعتکاف ایک الگ چیز ہے اور روزہ جو ہے وہ ایک الگ ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے، اعتکاف الگ چیز۔ اب ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اب وہ بندہ بیمار ہو گیا، اب علماء نے اب چونکہ یہ بات کر دی ہے کہ جو ہے وہ روزہ بھی شرط ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں وہ اعتکاف جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ بھئی روزے کا شرط ہونا کہاں پہ جو ہے نا یہ کہا گیا کہ روزہ شرط ہے، اعتکاف میں روزہ شرط ہے، یہ کہاں پہ کہا گیا ہے؟ وہ تو اتفاقاً جب اعتکاف جو ہے وہ مطلب ہے وہ بیٹھ رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ رمضان کے اندر بیٹھ رہے ہیں تو وہ روزے ہیں، لیکن وہ جو روزے فرض ہیں اگر ان کی رخصت آ جاتی ہے تو اس کو آپ اعتکاف کے اوپر اثر انداز نہ کریں۔ تو یہ جو باقی مباحث ہیں بہرحال علماء کرام نے اس کے اوپر جو وہ دلائل دیے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں روزہ ہے وہ اپنی دلائل دیتے ہیں، اپنی باتیں کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں نہیں ہے وہ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب الاعتکاف فی العشر الاواخر، اعتکاف کا بیان آخری 10 دنوں میں۔ والاعتکاف فی المساجد کلھا، اور اعتکاف تمام مساجد میں ہوگا، اس کا بیان۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، یہ بتایا کہ جو اعتکاف ہے وہ تمام مساجد میں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو فلاں مسجد ہے اس میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، فلاں میں نہیں بیٹھ سکتے۔ لیکن کچھ لوگوں نے چونکہ یہ کہا ہوا ہے اور وہ بھی مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مساجد جس میں سہولیات نہیں ہیں، وہ مساجد جس میں جمعہ نہیں ہوتا، چھوٹی مسجدیں ہیں، جیسے بعض لوگ بنا لیتے ہیں، وہ جناب کسی وہ باہر مربع ہے، ڈھاری ہے، وہاں پہ چھوٹی سی مسجد بنا لی یا گاؤں میں، تو جہاں پہ آج کل تو ہر جگہ آپ نے کر دیا ہے نا، سسٹم کر دیا ہے۔ آپ ماضی میں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ایسے بہت سی مسجدیں میں نے خود دیکھی ہیں جہاں پہ آج کل بھی ہوں گی، ضرور ہوں گی، تو جہاں پہ ہر طرح کی سہولیات جو ہے نا وہ نہیں ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جہاں پہ جمعہ شمعہ نہیں ہے تو اس لیے وہاں پہ اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ بندہ جو ہے نا وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے گا، راستے میں لوگ ملیں گے اور جو ہے نا کوئی مسئلے کے لیے پھر وہ باہر اندر آنا جانا پڑے گا اس کو۔ جمعے کے ویسے ذکر کیا جاتا ہے، اور چیزیں تو نہیں، بہرحال مین جمعے کا ذکر کیا جاتا ہے، شاید اور چیزوں کو بھی ذکر کیا ہو، بہرحال مجھے یاد نہیں، یا ہو سکتا ہے میں نے پڑھا نہ ہو یا پڑھا ہو مجھے یاد نہ ہو۔ امام بخاری بہرحال کہہ رہے ہیں تمام مساجد میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک بندہ کہیں علاقے میں رہ رہا ہے، باہر رہ رہا ہے، اور اس کے گھر کے قریب چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں پہ جمعہ چلو نہیں ہوتا بالفرض، تو ٹھیک ہے جمعہ پڑھنے کے لیے وہ گاؤں میں چلا جائے، لیکن وہاں پہ اعتکاف بیٹھ جائے۔ اچھا جائے کہ وہ جہاں گاؤں میں جا کے اعتکاف بیٹھے کہیں اور مسجد میں، اور اس کو کھانا پہنچانے کا مسئلہ ہو اور جناب لوگ تنگی میں پڑ جائیں، صبح کون کھانا لے کر جائے، کون کھانا لے کر آئے، اب گھر کے قریب مسجد ہے وہ تو ٹھیک ہے، تو اس میں بہرحال وسعت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو بات کی اس میں وسعت ہے۔ والاعتکاف فی المساجد کلھا، اور اعتکاف تمام مساجد میں، اس کا بیان لقولی، کیونکہ اللہ نے کہا ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو، ٹھہرنے والے ہو۔ مساجد میں اعتکاف ہوگا، اور امام بخاری کے مطابق اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها الی آخر الآیہ۔ چلیں پڑھیں۔ ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی اعتکاف بیٹھتے تھے العشر الاواخر میں، رمضان کے آخری 10 دن۔ آگے پھر وہی حدیث ہے، عن عائشہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی کان یعتکف العشر الاواخر میں رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھتے تھے، حتی توفیہ اللہ، یہاں تک اللہ نے ان کو فوت کر لیا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کی بیویاں آپ کے بعد اعتکاف بیٹھتی تھیں یا بیٹھتی رہیں۔ ٹھیک ہے، اب عورتیں کہاں پہ اعتکاف بیٹھیں گی، ان کو بھی انہوں نے نا یہاں پہ ضمن میں بات کر دی ہے۔ ہم تو یہ سمجھے مساجد میں وہ اعتکاف بیٹھیں گی، ویسے ایسے جیسے آج کا روٹین ہے نا، ایسے اعتکاف کی ماضی میں مطلب اس دور میں ایسے روٹین نہیں تھی کہ خواتین جو ہیں وہ ساری مساجد میں جا رہی ہیں، اعتکاف بیٹھ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کی بیویاں بیٹھی ہیں، یہ بات مطلب ہے، یہ جہاں تک مجھے علم ہے اور جہاں تک جتنا میں نے پڑھا ہے، اللہ کے نبی کی بیویاں بیٹھی ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ اس لیے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ
عورتیں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، اپنی خامند کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں وہ، اگر عورتوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہ خامند کے ساتھ مسجد میں بیٹھیں گی وہ، ٹھیک ہے ہاں جی۔ بہرحال تو کچھ لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے، جیسا کہ یہاں پہ انہوں نے بھی کہا ہے نمبر 9 میں، لیکن عند ابی حنیفہ انما یصح اعتکاف المرأۃ فی مسجد بیتہا، عورت جو ہے وہ گھر کی جو مسجد ہے نا، گھر کی وہ جو خاص جگہ جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پہ وہ اعتکاف بیٹھے گی، اور دوسری مسجد میں اعتکاف جو ہے وہ نہیں بیٹھے گی عورت جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آج کل سچویشن مساجد کی ویسے نہیں ہے جیسا کہ اس دور میں تھی۔ آج کل کیا ہو گیا ہے، الگ الگ پورشن بنا دیے گئے ہیں، مساجد کے الگ الگ حصے ہیں، گیلریاں ہوتی ہیں، اور خواتین وہاں پہ الگ تھلگ جو ہے نا وہ اعتکاف بیٹھتی ہیں۔ اور یہ جو سہولیات آج کے دور کی جو سہولیات ہیں، اور عورتوں کو باہر آنے جانے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر چیز اندر سہولت ہے، واش روم بھی ہے، اور باقی کھانے شانے کا بھی جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی ان کا حل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں میرے خیال زیادہ ہم سختی بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ جو آج کل کا ہمارا طریقہ ہے کہ خواتین ساری بیٹھ رہی ہوتی ہیں، اس کی نظیر جو ہے نا وہ نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی کی بیویاں بیٹھی ہیں اور عورتیں اس طرح کی بیٹھتی تھیں، ہو سکتا ہے کہیں ذکر ہو، بہرحال میں نے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے چلیں۔ اللہ کے نبی اعتکاف بیٹھتے تھے فی العشر الاوسط میں، رمضان کے درمیانے 10 دنوں میں، عشرے میں، فاعتکف عاما، آپ نے 1 سال اعتکاف کیا تھا، اذا کان لیلۃ 21، یہاں تک کہ جب 21 کی رات ہوئی، وہی لیلۃ، یہ وہ رات تھی، التی یخرج من صبیحتہا، جس کی صبح آپ نکلتے تھے اپنے اعتکاف سے، یعنی اگلے دن آپ نے اعتکاف سے نکلنا ہوتا تھا نا، تو اس رات کی بات ہے۔ آپ نے کہا من کان اعتکاف معی فلیعتکف العشر الاواخر، جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ چاہیے کہ میرے ساتھ اعتکاف کرے، فلیعتکف العشر الاواخر، چاہیے کہ وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کرے، آخری 10 دنوں کا بھی اعتکاف کرے۔ فقد اریت هذه الليلۃ، یہ رات مجھے دکھائی گئی، ثم انسیتها، پھر مجھے بھلا دی گئی، وقد رأیتنی اسجد فی ماء وطین من صبیحتہا، میں نے دیکھا اپنے آپ کو خواب میں کہ میں سجدہ کر رہا ہوں کیچڑ میں، من صبیحتہا، اس کی صبح کو، فالتمسوها، لہذا تم اس کو تلاش کرو، فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں، فالتمسوها فی کل وتر، اور ہر طاق رات میں اس کو تلاش کرو۔ فمطرت السماء تلک اللیلۃ، آسمان برسا اس رات، وکان المسجد علی عریش، مسجد وہ چھپر پر تھی، فوقف المسجد، مسجد ٹپک پڑی، فبصرت عینای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، علی جبہتہ اثر الماء والطین، آپ کی پیشانی پہ پانی اور مٹی یعنی کیچڑ کا اثر تھا، من صبح 21، 21 کی صبح کی بات ہے۔ تو اس حدیث میں جو ہے نا باب کیا تھا، باب الاعتکاف العشر الاواخر، والاعتکاف المساجد کلیہ، تو اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ پہلے رمضان میں بیٹھے تھے درمیانے عشرے میں، پھر آپ نے آخری عشرے میں جو ہے نا وہ اعتکاف کیا۔ اور ضمن میں اور بھی چیزیں ہیں کہ آپ نے کہا مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ اس رات کی لیلۃ القدر کی کیا علامت ہے، اور وہ علامت جو ہے نا وہ پھر آگے جو ہے وہ ثابت ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کو لے کر کچھ لوگ کیا دیتے ہیں لیلۃ القدر جو ہے وہ اس کی 21ویں کی ہے، لیکن آپ نے کیونکہ آپ رات کو تلاش کر رہے تھے، اس رات کو اس عشرے میں، اور آپ کو خواب آیا، ٹھیک ہے، اور یہ اس رمضان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیونکہ اگر آپ جوڑیں گے نہیں تو پھر اور جو احادیث ہیں جن میں اشارے اور باتوں کی طرف ہیں، پھر یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو آپ کو اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو خواب آیا اور کہ آپ جناب سجدہ کر رہے ہیں، اس رات میں سجدہ کریں گے کیچڑ میں، اور وہ بارش ہوئی فلاں طریق اور اس میں، اور لہذا وہ جو رات تھی اس رمضان میں وہ فلاں تاریخ یا فلاں ڈیٹ کو تھی، اتنی بات آپ کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، ہاں جی، حید والی کنگھی کر سکتی ہے اعتکاف کرنے والے کو، اور اللہ کے نبی کے گھر ساتھ ہی تھا، دروازہ لگا ہوا ہے متصل، اب ایک عورت وہ اندر نہیں آ سکتی مسجد میں، لیکن پابندی ہے تو اس طرح کا کام وہ ہے وہ کر سکتی ہے،
جیسے وہ کھانا پکڑا سکتی ہے، کوئی اور جو ہے وہ کوئی چیز پکڑ سکتی ہے، ایسے یہ کام کر سکتی ہے۔ لیکن اس میں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ بندہ اعتکاف میں ہے تو بندے نے گھر نہیں جانا، کوشش کرنی ہے۔ ابھی حالانکہ ساتھ ہی گھر ہے نا، بندہ کہتا ہے ابھی ضرورت پہ گئی ہے، یہ جو ہے نا اپنی حاجات کے لیے بندہ جا سکتا ہے، حاجات کے لیے یا حاجت کے لیے بندہ جا سکتا ہے۔ تو حاجت سے مراد وہ کیا تھا؟ وہ حاجت سے مراد کھانا پینا یا پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں واش روم کے لیے جانا، بندہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ لیکن آج کل تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں تو اندر ہی ہیں، کھانا بھی آپ کا پہنچ جاتا ہے۔ ہاں کوئی گھر میں نہیں ہے پھر بندہ جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور چیزیں جو ہے نا بندہ بھئی حاجت کے لیے، حاجت کا لفظ اتنا وسیع نہیں ہے، اگر وسیع ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے چلو بھی ضرورت ہے کنگھی کروانی ہے، بندہ گھر ٹر جاتا، لیکن آپ نہیں گئے، آپ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، سر آگے کر دیا، تو یہ چیز بھی سمجھ آتی ہے۔ عن عائشہ زوج نبی قالت کان نبی یسقی الی راسہ، آپ اپنا سر میری طرف جھکاتے تھے، مائل کرتے تھے، نیچے لکھا ہوا ہے من الاصغاء ای یمیل، وہ مجاور فی المسجد، آپ مسجد میں اعتکاف کرنے والے ہوتے تھے، فورجل میں آ کو کنگھی کر دیتی تھی، وانا حائض، اور میں حائض۔ چلیں ہاں یہ وہ باب آ گیا، جو اعتکاف کرنے والا ہے لا یدخل البیت، وہ گھر میں داخل نہیں ہوگا الا لحاجت، مگر کسی حاجت کی وجہ سے، مگر کسی ضرورت کی وجہ سے۔ چلیں پڑھیں اور وہی بات ہے، عائشہ زوج نبی قالت وان کان رسول اللہ یدخل علی راسہ، اللہ کے نبی اپنا سر مجھ پہ داخل کرتے، وہ فی المسجد فورجل میں کنگھی کرتے، وکان لا یدخل البیت الا لحاجت، گھر میں نہیں آتا مگر حاجت کے لیے، اذا کان معتکفا، جب آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے اسے تفسیر کی ہوئی ہے نا، کہتے ہیں مسلم کی روایت میں ہے الا لحاجت الانسان، انسان کی حاجت کے لیے، اور زوری اس کی تفسیر کرتے ہیں، مفسر زوری بالبول والغائط، پیشاب خانہ، وقد اتفقوا على استثنائهما واختلفوا في غير ما من الحاجات مثل عیادت المریض و شہود الجمعہ، آیا بندہ مریض کی عیادت کر سکتا ہے، جمعے میں حاضر ہو سکتا ہے، جنازے میں جا سکتا ہے؟ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ جائز سمجھا ہے، فرا بعض اہل علم من اصحاب النبی وغیرہم وبہ قال ثوری وابن مبارک۔ ٹھیک ہے، لیکن بعض نے کہا لیس لو ان یفعل شیئا من ھذا، جائز نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ چلیں معتکف کو دھونا، ہاں جی، ٹھیک ہے، کان نبی یباشرنی، جسے میرے ساتھ لگاتے تھے، وانا حائض، وکان یخرج راسہ من المسجد وهو معتکف، اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے، آپ اپنا سر مسجد سے نکالتے تھے، فاغسلہ، میں سر کو دھو دیتی تھی، وانا حائض۔ باب الاعتکاف لیلا، رات کا اعتکاف، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اعتکاف، کچھ لوگوں نے کم از کم اعتکاف، جس نے بندے نے بیٹھنا ہے نا، کم از کم 1 دن اور 1 رات ہونا چاہیے، اس سے کم بندہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا۔ کچھ لوگوں نے تو وسعت اختیار کر لی نا، وہ کہتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے بھی بندہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، ہاں 1 دن سے کم کے لیے بندہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، آدھے دن کے لیے بیٹھ سکتا ہے، آدھی رات کے لیے بیٹھ سکتا ہے۔ تو کچھ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، کم از کم 1 دن اور 1 رات۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب قائم کر رہے ہیں اعتکاف لیلا، یعنی دن کی شرط ضروری نہیں ہے، دن کی شرط جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ چلیں میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی، حضرت عمر نے سال نبی، اللہ کے نبی سے سوال کیا، ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا۔ آپ نے کہا فوفی بنظرک، اپنی نظر کو پورا کر، اپنی نظر کو پورا کر۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر تبصرہ بھی ویسے لکھ رہے ہیں نمبر 4 میں، قالت طبی نے کہا دل الحدیث والا ان نظر الجاہلیت اذا کان موافقا لحکم الاسلامی وجب الوفاء به، اگر ایک بندے نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی ہے اور وہ نظر اسلام کے مطابق ہے تو اس کو پورا کرنا جو ہے یہ واجب ہے۔ چلیں
بہرحال اس میں کچھ جو کہتے ہیں نا کم از کم ایک دن اور ایک رات، انہوں نے جوابات بھی دیے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ پڑھ لیں۔ ہاں جی، یہ نمبر 3 میں لکھے ہوئے، آپ پڑھ لینا، پڑھو۔ باب اعتکاف نسائی، عورتوں کے اعتکاف کا بیان۔ اب یہ میرا خیال واضح کہیں بھی نہیں آتا، عورتیں جو ہیں وہ اعتکاف ساری بیٹھے ہیں یا نہ بیٹھے ہیں، یا اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ اللہ کے نبی کی بیویوں کا آتا ہے کہ کوئی بیویاں آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھیں، ٹھیک ہے، یہ بعد میں آپ کے بعد اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں، آپ کے بعد اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں، بس اتنا آتا ہے۔ پڑھیں ذرا۔ اللہ کے نبی اعتکاف بیٹھتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں، فکنت اضرب له خبان، میں آپ کے لیے خیمہ لگاتی تھی، فیصلی صبح، آپ صبح کی نماز پڑھتے، ثم يدخلوا، پھر آپ داخل ہوتے، فاستأذنت حفصہ عائشہ ان تضرب خبان، حفصہ نے عائشہ سے اجازت مانگی کہ وہ خیمہ لگا لے، فاذنت لها، اس نے اس کو اجازت دے دی، فضربت خبان، اس نے خیمہ لگا لیا، فلما رأت زینب بنت جحش، جب اس کو زینب نے دیکھا، ضربت خبان آخر، اس نے دوسرا خیمہ لگا لیا۔ جب اللہ کے نبی نے صبح کی الاخبیہ، آپ نے وہ خیمے دیکھے، آپ نے کہا یہ کیا ہے، فخبرہ، بتایا گیا جی پہلے اس نے خیمہ لگایا تھا، پھر انہوں نے بھی لگا لیا ساتھ ہی مقابلے میں۔ اللہ کے نبی نے کہا آل برا ترون بہن، کیا تم نیکی سمجھتے ہو ان کے بارے میں، تم نیک گمان مطلب ہے جو ہے نا وہ کرتے ہو، ہاں اچھا، یا کیا تم نیکی اترونا، کیا تم جو ہے نا کیا تم سمجھتے ہو کہ ان کے ذریعے انہوں نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، اطاعت کا ارادہ کیا ہے۔ فتارک الاعتکاف ذالک شہر، اس میں آپ نے اعتکاف ہی چھوڑ دیا، آپ نے کہا لو تسی بیٹھ جاؤ، میری خیر ہے۔ ثم اعتکف عشرا من شوال، پھر آپ نے شوال کے 10 دن جو ہے وہ اعتکاف کیا، ٹھیک ہے، چلیں۔ ٹھیک ہے، پڑھو، میں ذرا حاشیہ دیکھ رہا ہوں کہ حاشیہ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب اعتکاف آپ نے کیوں کیا، اس پر علامہ ابن حجر نے تبصرہ کیا ہے، کہتے ہیں قال ابن حجر فی دلیل علی ان النوافل المعتادۃ اذا فاتت تقضى استحبابا، کہ جو نوافل ہیں عموماً جن کی عادت ہو انسان کو، جن کو نوافل عادیہ کہا جاتا ہے، اگر وہ فوت ہو جائیں تو اچھی بات ہے، ان کی قضائی دینا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ اگر آپ نے نفل عبادت شروع کی ہے، اب دوبارہ اگر آپ نے نفل عبادت شروع کی ہے اور آپ نے چھوڑ دی ہے تو آپ کو وہ دوبارہ سارا کام کرنا پڑے گا، اس کی قضائی بھی دینا پڑے گی۔ تو جو مالکی حضرات ہیں انہوں نے کہتے ہیں وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمَالِكِيَّةُ عَلَىٰ وُجُوبِ قَضَاءِ الْعَمَلِ لِمَنْ شَرَعَ فِيهِ، آدمی نے جس کام کا آغاز کیا ہو اس کام کو پورا کرنا آدمی پر واجب ہوتا ہے شروع ہونے کے بعد، آغاز کرنے کے بعد۔ ثم ابطلہ، پھر آدمی نے اس کو باطل کر دیا جنہیں پورا نہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کیا، اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کیا، بیٹھنے دیتے ہیں، آپ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے اوپر جو قاضی عیاض ہیں ان کا تبصرہ لکھا ہوا ہے کہ قال عیاض انکر صلی اللہ علیہ وسلم فعلہن، آپ نے ان کے کام کو، ان کے عمل کو، ان کے فعل کو اچھا نہیں سمجھا، لأنہ خاف ان یکن غیر مخلصات، کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ کہیں یہ ان میں اخلاص نہ ہو، یہ غیر مخلص ہوں، بل اردنا القرب والمباحات بہ، بلکہ انہوں نے ارادہ کیا ہے میرے قریب ہونے کا اور اس کے ذریعے فخر کرنے کا، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اور نیز وہاں پہ لوگ بھی آتے جاتے ہیں، وَلِأَنَّ الْمَسْجِدَ مَجْمَعُ النَّاسِ وَيَحْضُرُ الْأَعْرَابُ وَالْمُنَافِقُونَ وَهُنَّ مُحْتَاجَاتٌ إِلَى الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ فَيَبْتَذِلْنَ بِذَلِكَ، ٹھیک ہے۔ اور نیز یہ کہ وہاں پہ لوگ آتے جاتے ہیں، بدو آتے ہیں، منافق آتے جاتے ہیں، اور ان کو بھی آنے جانے کی ضرورت ہوگی، تو ان کا جو ہے نا وہ میل جول ہوگا آتے جاتے ہوگا ان سے، اس لیے بھی آپ جو ہے وہ ڈر گئے۔ چلیں،
أخبيت خباء واجدة وخباء حفصة وخباء زينب قال البيت قول ربنا سبحانه مسجد میں خیمے لگانا پھر وہی بات اللہ کے نبی نے ارادہ کیا یہاں تک فلما صرف الى المکان الذی اراد یہاں تک جب آپ پھر اس جگہ کی طرف ارادہ کیا آپ نے اعتکاف بیٹھنے کا اذا اخبیۃ تو اچانک وہاں پہ خیمے پائے خباء و عائشہ و خباء و حفصہ و خباء زینب بن صاحب کے خیمے. آپ نے کہا آل برا تقولون بہن کیا تم نیکی کا گمان کرتے ہو ان کے بارے میں آپس میں مقابلہ کرنے میں لگی ہوئی ہیں. ثم انصرف پھر آپ پھر فلم یا تک فتح اعتکاف عشر من شوال حل یخرج المعتکف لحوائج الا باب المسجد کیا اعتکاف بیٹھنے والا اپنی حاجات کے لیے مسجد کے دروازے تک جو ہے وہ جا سکتا ہے. یہ دروازے تک کا اس لیے کہا کیونکہ وہ حدیث کے اندر دروازے تک جانے کا آتا ہے. ادروائز اگر کوئی اس طرح کی ضرورت ہے جس کے بغیر چارہ کار نہیں اور بندے نے مطلب ہے مسجد سے باہر جانا ہے تو مسجد باہر بھی بندہ بھی جا سکتا ہے. فرض کیا پانی نہیں ہے واش روم میں پانی نہیں ہے اب کیا کرے گا وہ ہن مسیطے ہی باہر ہوئے ہو ہاں تو بھائی جائے گا نا. کھانا نہیں آیا گھر والے لیٹ ہو گئے تو یا کوئی گھر میں نہیں ہے کوئی مسئلہ بن گیا تو پھر بندہ بھی جا سکتا ہے. صحیح ہے لیکن ایسے نہیں خام خواہی کہ وہ میں ایک دفعہ اعتکاف بیٹھ گیا تو جناب صبح صبح شور سنا میں نے نماز سے پہلے اذان جب ہوئی تو کیا شور تھا دو بابے آپس میں لڑ رہے تھے اور وہاں مسجد میں جو ہے نا وہ ٹوٹیوں کے ستون کے ساتھ کھوتی بندھی ہوئی تھی. ایک بابے نے کہا تم نے مجھے یہ سمجھایا کہ اعتکاف بیٹھ گیا ہوں میرے پٹھے جڑے نے جناب ہوں تیریاں کھوتیاں کھان گیاں میں ہر روز چکر لا کے آنا رات میں جا کے یہ راتی اتنے چردی پئی سی تیری کچھ لگتی انہیں اتنے میں بن کے رکھنا اور پورے پنڈ دسنا میں سارے اتنے سمجھ آ رہی ہے. دوسرا بابا کہنا جاندی کر اسی کدی چھڈی نہیں یہ تو انجی جناب پتہ نہیں کتوں نکلی تھی میں پھاڑ کے لین دی تھی جان بوجھ کے تو اعتکاف بیٹھا ہے تو باہر کی کرتا پھرنا اتنے. تو اس طرح کا نہیں بندہ اعتکاف بیٹھ جناب ہوں بندہ لبن ٹوٹ جائے کوئی کھوتی میری پٹھیں وڑی ہے کہ نہیں وڑی ہے گی سمجھ آ رہی ہے. ہاں انا صفیہ زوج نبی اخبارات ہو انا جات الی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئیں تزور ہو آپ کی زیارت کر رہی تھی فی اعتکافی فی المسجد مسجد میں آپ کے اعتکاف میں فی العشر الاواخر میں رمضان کے آخری عشرے میں عشرے کی بات ہے. فتحدثت عند ساعتن تو انہوں نے آپ کے پاس کوئی کچھ گھڑی کچھ لمحات جو ہے وہ بات کی. فتحدثت عند ساعت ثم قامت پھر وہ کھڑی ہوئی تنقلب پھرنے لگی اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ماں اس کے ساتھ یا قلبہ اس کو لوٹا رہے تھے حتی اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمہ یہاں تک جب وہ پہنچی مسجد کے دروازے کے پاس ام سلمہ کے دروازے کے پاس مر رجلان من الانصار تو انصار کے دو بندے گزرے فسلم علی رسول اللہ ان دونوں نے اللہ کے نبی کو سلام کیا. آپ نے ان سے کہا فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلکما اطمینان سے ٹھہریں انما ہی صفیہ تو بنت ہوئی یہ صفیہ ہے. ان دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ وکبر علیہما ان پر یہ بات گراں گزری. اللہ کے نبی نے کہا ان شیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم شیطان جو ہے وہ انسان میں خون کے پہنچنے کی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. جیسے انسان کے اندر خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان جو ہے وہ اندر جو ہے نا وہ انسان کے اندر داخل ہو کے اس کو متاثر کرتا ہے. وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمْ شَيْئًا اور مجھے ڈر تھا کہ تمہارے دل میں کوئی جو ہے نا وہ غلط بات جو ہے وہ نہ ڈال دے تو اس لیے میں نے جو ہے نا یہ بات کر دی ہے اور یہ آپ کو روکا ہے اور یہ بات کی ہے. چلیں جی اور یہ آپ نے تمثیل دی ہے اور بھائی ہاں جی یہ جو ہے نا وہ تمثیل کے ذریعے کہ بھئی جیسے خون انسان کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں انسان کے وجود کے اندر ہے ایسے انسان کے وجود کو متاثر شیطان بھی کرتا ہے. اس کا ظاہر یہ نہیں کہیں اس سے مطلب ہے ہم لازمہ نہیں نکال سکتے ہیں یہ کیونکہ تمثیل میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ہاں فلاں بندہ تھا جناب پہاڑ ہو ٹھیک ہے اب آپ پورا کمپیریزن کرنے لگ پڑو. ہاں فلاں تو علم کا سمندر ہے اب آپ پورا کمپیریزن کرنے لگ پڑو. تمثیل اور تشبیہات میں ایسا چلتا ہے. اب کچھ ماشاءاللہ یہاں سے نکال لیتے ہیں بھی جو شیطان ہے نا وہ بندے دے اندر ہوندا ہے وڑیا ہوندا ہے. ابھی آج کل دم شم کرتے ہیں تو وہ ہر بات پہ کہتے ہیں اندر شیطان وڑ گیا. ہاں کہتے ہیں جی ہر بندے کو جو ہے وہ دم کرانا چاہیے کیونکہ اس کے اندر شیطان جو ہے وہ داخل ہوا ہے.
آپ لوگوں کو بھی کیسے پتہ چل گیا کیا اس کی علامات ہیں؟ اور جی وہ فلاں نافرمانی کے کام، وہ نافرمانی کے کام جو ہیں وہ سارے ہی، پھر جو نافرمانی نہیں بھی کرتے ان کے اندر بھی کہتے ہیں اور کوئی نہیں تو کم از کم یہ جو ہے نا وہ، کیوں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے۔ ہاں اللہ کے نبی نے کہیں اور کتنے لوگوں کو کہا بھی تمہارے اندر شیطان داخل ہو گیا، اور یہ کیا مطلب فرق ہوگا؟ بھی شیطان باہر سے اتنا کام کر سکتا ہے، اندر جا کے اتنا کام کرے گا، پھر یہ تفریق جو ہے وہ یہ کدھر آتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ عجیب و غریب جو ہے نا وہ اس حدیث کے اس ٹکڑے کو دیکھ کے عجیب و غریب کچھ کام جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ بہرحال باب الاعتکاف ہی، مجھے ان سے اتفاق نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے مجھے ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، اگر مجھے ہو جائے یا کوئی مجھے سمجھا دے تو پھر میں سمجھ جاؤں۔ اعتکاف کا بیان بخروج نبی صبیحۃ عشرین، اور اللہ کے نبی کا نکلنا 20 کی صبح کو، جب آپ بیٹھتے تھے نا درمیانی عشرے میں، آپ پھر جب 10 دن گزر جاتے تھے پھر آپ جو ہے نا وہ 10 دنوں کے بعد 21 کی صبح ہے نا، چونکہ 10 دن گزرے تو 20 روزے ہو گئے، تو اس لیے وہ 20 کی صبح کہہ دی ہے۔ ہاں جی حالانکہ 21 کی صبح بنتی ہے، 21 کی صبح بنتی ہے، لیکن چونکہ حدیث کے اندر آتا ہے اور وہ 20 دن گزر گئے ہیں تو اگلی جو صبح اس صبح کو 20 کی طرف منسوب کر دیا، 20 کی صبح، یعنی 20 دنوں کے بعد جو آگے صبح آئے گی، یوں کہہ لیں آپ۔ ہاں جی کیا آپ نے اللہ کے نبی سے سنا یذکر لیلۃ القدر، آپ لیلۃ القدر کا ذکر کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نام، ہاں اعتکافنا مع رسول اللہ العشر الاوسط من رمضان، ہم نے اعتکاف کیا اللہ کے نبی کے ساتھ درمیانہ عشر رمضان کا۔ انہوں نے کہا فخرجنا صبیحۃ عشرین، ہم نکلے 20 کی صبح کو۔ انہوں نے کہا فخطبنا رسول اللہ صبیحۃ عشرین، 20 کی صبح کو اللہ کے نبی نے ہمیں خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا انی رأیت لیلۃ القدر وانی نسیتھا، میں نے لیلۃ القدر دیکھی میں بھول گیا ہوں، فالتمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر، تاک راتوں میں آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو۔ فإنی رأیت انی اسجد فی ماء وطین، میں دیکھتا ہوں میں سجدہ کر رہا ہوں کیچڑ میں۔ ابھی پیچھے باتیں ساری کر لی ہیں بھائی۔ ومن کان اعتکف مع رسول اللہ فلیرجع، جس نے اعتکاف کیا تو اللہ کے نبی کے ساتھ چاہیے کہ وہ لوٹ آئے۔ فرجع الناس الی المسجد، لوگ مسجد میں واپس آ گئے۔ وما نری فی السماء قزاة، اور ہم نہیں دیکھ رہے تھے آسمان میں کوئی بادل کا ٹکڑا۔ راوی نے کہا فجاء صحابۃ، بادل کا ایک ٹکڑا آیا، فمطرت، وہ برسا، وقیمت الصلاۃ، نماز قائم کی گئی، فسجد رسول اللہ، اللہ کے نبی نے سجدہ کیا۔ فی الماء، فی الطین والماء، وہ سیٹنگ کر رہا تھا میں، کیچڑ میں، حتی رأیت الطین فی ارنبتی وجبہتی، یہاں تک کہ میں نے مٹی دیکھی، یعنی مٹی کا نشان دیکھا، فی ارنبتی، آپ کے ناک کے آگے والے حصے میں، ناک کے بانسے میں کہتے ہیں ارنبا، ناک میں، ناک کے کنارے میں، وجبہتی اور پیشانے میں۔ چلیں مستحاضہ کی اعتکاف کا بیان، چلیں جی۔ اللہ کے نبی کے ساتھ اعتکاف کیا ایک عورت نے، آپ کی بیوی میں تھے مستحاضۃ، اس کو مطلب خون کا مسئلہ تھا، بیماری تھی۔ فکانت تری الحمرۃ والصفرۃ وربما وضعنا تحتها وهي تصلی، اور وہ دیکھتی تھی سرخ اور زرد رنگ، اور بسا اوقات ہم رکھتے تھے ٹب اس کے نیچے، وہی تصلی، اور وہ نماز بھی پڑھتی تھی۔ تو یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک عورت کو شوق ہے لیکن اس کو مسئلہ ہو جاتے ہیں نا، ہاں جی، یہ مسائل بن جاتے ہیں صحت کے مسائل کی وجہ سے، اب بلیڈنگ کا مسئلہ ہے، یا کیا کہتے ہیں اس کو بچہ دانی کہہ لو، اچھا، تو اس کی وجہ سے بھی نا مطلب اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ایشو آ گیا ہے، تو پھر مسلسل جو ہے وہ خون جو ہے وہ آتا رہتا ہے مختلف خواتین کو۔ یہ میں نے اس لیے بات کی کہ ہماری ایک عزیزہ تھی، ان کو یہ مسئلہ تھا، اور انہوں نے کتنی دفعہ مجھ سے یہ جو ہے نا یہ بات پوچھی، بالآخر ان کو پھر آپریٹ کرانا پڑا، اور انہوں نے وہ جو پیٹ سے بچہ دانے کو نکلوا دیا، ریموو کروا دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح مسئلے ہو جاتے ہیں۔ اب ایک بندہ مطلب عورت ہے اور اس کا یہ مسئلہ ہے، اب اس کو سال ہو گیا ہے، 6 ماہ ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، ایسے لگاتار ہوتا رہتا ہے۔ اب وہ کیا کریں، اور اس کو اعتکاف بیٹھنے کا شوق ہے، تو وہ اعتکاف بیٹھ جائے۔
چلیں جی. باب زیارت المرأة زوجها في اعتكافه. ہاں جی، عورت کا زیارت کرنا اپنے خامد کے اعتکاف میں، ملنا جا کر مل سکتی ہے، ٹھیک ہے. دو سندوں سے یہ حدیث آتی ہے حضرت علی بن حسین سے. انہوں نے کہا کان نبی فی المسجد، اللہ کے نبی مسجد میں تھے. وعندہ وازواجہ، آپ کے پاس آپ کی بیویاں تھیں. فرغنا وہ چلیں. آپ نے صفیہ سے کہا لا تعجلی، تو نہ جلدی کر، حتی انصرف معا کی، یہاں تک میں تیرے ساتھ پھرتا ہوں جاتا ہوں. کان بیتھا فی دار اسامہ، اور ان کا گھر جو ہے وہ اسامہ کے گھر میں تھا. اللہ کے نبی نکلے اس کے ساتھ. فلاقی اور رجلان من المسجد، دو آدمی انصار کے ملے. فلاقی اور رجلان من الانصاری، میں ادھر حاشیہ دیکھ رہا تھا اور لفظ غلط پڑھ دیا. اچھا. فناظر الی النبی، دونوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا. ثم اجازا، پھر وہ چل دیے. اللہ کے نبی نے ان سے کہا تعالی یا ادھر آؤ، انہا صفیہ، تو یہ صفیہ ہے. انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ. آپ نے کہا ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان جو ہے وہ انسان میں خون کے چلنے کی جگہ میں چلتا ہے. وانی خشیت ان یلقی فی انفسکم شیئا، اور مجھے ڈر ہے کہ تمہارے دلوں میں کوئی چیز نہ ڈال دے. اب یہ خون جہاں پہ چلتا ہے وہاں پہ شیطان داخل ہو کے کیسے مطلب میں انسان کے دماغ کو متاثر کرے گا بھائی؟ مطلب اگر وہ چیز دیکھی جائے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر شیطان بڑھ گیا ہے، کیا کہتے ہیں ادھر جا کے وہ کیا اس نے غوطے لگانے ہیں وہاں پہ، شیطان نے کیا کرنا ہے، نہانا ہے، جا کے ڈبکیاں مارنی ہے. چلو. پڑھو میں ذرا یہ دیکھ رہا ہوں حاشیے میں کوئی اہم بات نے لکھی ہوئی. حال یذرا الموت کہ وہ نفسی، کیا اعتکاف بیٹھنے والا اپنا دفاع کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھئی، اگر کوئی بات ہوگی تو ظاہر بات بندہ اپنا دفاع کرے گا نا، بندہ کر سکتا ہے. آگے پھر وہی حدیث ہے کہ صفیہ آتت النبی و معتکفا فلما رجعت مشى معها، آپ اس کے ساتھ چلے. فابصر رجل من انصار، انصار کے ایک آدمی دیکھا. فلما ابصر دعوا، یہاں پہ ایک بندے کا ذکر ہے اور عام حدیث میں دو بندوں کا ذکر ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فلما ابصر دعوا، جب آپ نے دیکھا، آپ نے بلایا، آپ نے کہا تعالی یا صفیہ بنت حیی وربما قال سفیان هذه صفیہ وان شیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفیان اتت لیلا، وہ رات کو ہی تھی. انہوں نے کہا حلوا الا لیلا، نہیں تھی وہ مگر رات ہی تھی. چلیں. ہاں جی، جو اپنے اعتکاف سے نکلا صبح کے وقت، صحیح ہے. آپ درمیانی عشرے میں اعتکاف بیٹھیں گے. اب چونکہ رات ہے اور آگے اگلے دن بھی روزہ رکھنا ہے نا، رمضان ختم تو نہیں نا ہوگا، تو پھر وہ 10 دن پورے کر کے اگلے دن صبح نکلیں گے. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے ہم آخری عشرے میں بیٹھتے ہیں. اب اگر رمضان ختم ہو گیا ہے، جب رمضان ختم ہو گیا تو اعتکاف رات کو ختم کر دیتے ہیں. ہاں جی، جو نکلا اپنے اعتکاف سے صبح کے وقت. اگر کوئی درمیانی عشرے میں بیٹھے گا تو وہ اگر صبح کو ہی نکلے گا. وہ نبی صحیح دن پڑھے ہیں. انہوں نے کہا اعتکافنا مع رسول اللہ علیہ العشر الاوسط، درمیانہ عشرہ ہم نے اعتکاف کیا. فلما کان صبیۃ عشرین، جب 20 کی صبح ہوئی. نقلنا متاعنا، ہم نے اپنا سامان ڈھویا، نقل کیا. فاتانا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہمارے پاس ہے. آپ نے کہا من کان اعتکاف فلیرجع الی معتکفہ، جس نے اعتکاف کیا چاہیے کہ وہ اپنے اعتکاف کی جگہ کی طرف لوٹ جائے. فإنی رأیت هذه الليلة، میں نے یہ رات دیکھی ہے. ورأیتنی، اور میں نے دیکھا اپنے آپ کو اسجد، میں سجدہ کر رہا ہوں، فی ماء وطین، کیچڑ میں. فلما رجع الی معتکفہ، جب آپ لوٹے اپنے اعتکاف کی جگہ پہ، فاجت السماء، آسمان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بڑک پڑا، جوش مارا، یعنی بادل آ گیا. یہ لکھا اے طلعت صبح. فمطرنا، یہاں پہ بارش ہوئی. فوالذی بعثہ بالحق، قسم ذات کی جس نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ. لقد حاجت السماء، آسمان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جوش میں آ گیا تھا. من آخر ذلک اليوم، اس دن کے آخر میں. وکان المسجد عریشا، مسجد چھپر تھی. فلقد رأیت علی انفی وارنبتی اثر الماء والطین، آپ کے ناک پہ اور ناک کے آگے والے حصے پہ میں نے کیا کہتے ہیں پانی اور کیچڑ کا اثر جو ہے وہ دیکھا تھا، نشان دیکھا تھا. چلیں جی. شوال میں اعتکاف، ویسے تو سارے سال بندہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، لیکن جو مسنون طریقہ وہ رمضان کا ہے، کیونکہ رمضان میں ساتھ روزہ بھی ہے اور وہ لیلۃ القدر جو ہے مطلب ہے اس کو تلاش کرنا بھی ہے. تو اس لیے جو ہے نا آپ رمضان میں اعتکاف جو ہے وہ بیٹھیں. شوال میں اعتکاف کا بیان.
اب اللہ کے نبی کا چونکہ شوال آپ نے جو اعتکاف چھوڑ دیا تھا اس کی جگہ پہ آپ نے شوال میں اعتکاف بیٹھے تھے، تو اس لیے یہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب قائم کر رہے ہیں، باب الاعتکاف فی شوال، شوال میں اعتکاف کا بیان پڑھیں۔ پھر وہی حدیث ہے، ان عائشہ قال کان رسول اللہ یا تک فی کل رمضان، ہر رمضان میں اعتکاف کرتے تھے، فیضا صلی الغداۃ، جب آپ صبح کی نماز پڑھتے حل مکانہ اللہ دی اعتکاف فی، آپ اپنی جگہ میں اترتے جاتے جس میں آپ اعتکاف کرتے ہیں۔ راوی نے کہا فاستاذنت عائشہ وانتا تک، عائشہ نے اجازت مانگی اعتکاف بیٹھنے کی، فاذن علی اجازت آپ نے دے دی، فضربت فی قبۃ، اس میں خیمہ لگا دی، تو اس سے ثابت ہو گیا عورت اعتکاف بیٹھ سکتی ہے لیکن مرد کے ساتھ بیٹھے گی بھائی۔ بسامیات بھی حفصہ، تو حفصہ نے سنا، فضربت قبۃ، انہوں نے بھی خیمہ لگایا، بسامیات زینب بھی، زینب نے اس کے بارے میں سنا، فضربت قبۃ اخری، انہوں نے بھی دوسرا خیمہ لگایا۔ فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی پھرے من الغداۃ، صبح سے یعنی صبح کی نماز سے یا صبح اگلے دن، اب سر اربع کے بابن، آپ نے 4 خیمے دیکھے، آپ نے کہا ماذا، یہ کیا، فخبر خبر ہونا، آپ کو ان کی خبر جو ہے وہ دی گئی کہ انہوں نے ایسے سے کیا، تو فقالا، پھر آپ نے فرمایا ما حملہن علی ھذا، کہ کس چیز نے ان کو ابھارا ہے، علی ھذا، اس بات پہ، البر، کیا جنہیں کیے، انزیو، اتارو ان کو، فلا رہا، میں نہ دیکھوں ان کو، فنوزیت، ان کو اتار دیا گیا، اور آپ غصے میں آپ نے فلم یا تھا کہ پھر رمضان میں اعتکاف ہی نہیں کیا، حتی اعتکاف فی آخر العشر من شوال، یہاں تک کہ شوال کے آخری عشرے میں پھر آپ نے اعتکاف کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور لوگوں کے خیمے وہاں پہ نہیں تھے، ٹھیک ہے، صرف 4 خیمے وہاں پہ لگے ہوئے تھے، لگتا تو ایسے ہی ہے، ہاں، اور اگر اور لوگوں کے خیمے ہوتے تو آپ نے اتار دیے تو پھر وہ بھی اتار دیتے، یا اس کا ذکر ہوتا کہ باقی لوگوں کے خیمے لگے رہے، یا انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ ایسا نہ کریں، ہاں ہم بھی اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی وجہ سے، یا آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کوئی ذکر نہیں آتا، ٹھیک ہے، چلیں۔ اس کا بیان، جس نے اعتکاف بیٹھنے والے پہ روزے کو نہیں فرض سمجھا کہ روزہ ضروری نہیں ہے اعتکاف کے لیے، ٹھیک ہے، ہاں جی، چلیں۔ ابھی یہ اعتکاف الگ ہے، ابھی روزہ الگ ہے، بیٹھے ہیں، ابھی جوڑ دیا ساتھ اعتکاف اس کے رمضان کی وجہ سے، وہ تو اتفاقاً ایسے ہو گیا ہے نا۔ اب ایک چیز مطلب جس میں جہاں پہ آپ کر رہے ہیں وہاں پہ وہ جو چیز ہے اس کی اپنی حیثیت ہے، اس کی الگ دلیل ہے، تو آپ 2 چیزوں کو کمبائن آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک بندہ سارا سال جو ہے وہ اعتکاف بیٹھتا ہے کسی بھی مہینے میں، اب وہ روزے بھی رکھے گا ساتھ، ہاں، اب ایک بندہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا، وہ صرف اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، اب وہ کیا کرے گا بتائیں؟ اب آپ یہ کہہ دیتے ہو بھی جو روزہ نہیں رکھے گا وہ اعتکاف اس کا ختم، وہ چھوڑ دے، بیمار ہو گیا اعتکاف جو ہے وہ چھوڑ دے، عجیب سی یہ بات ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے مروی انہ وقال، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی نذرت فی الجاہلیت ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں، اللہ کے نبی نے کہا اوفی بنذرک فاعتکف لیلۃ، ایک رات کا انہوں نے اعتکاف کیا، ادھر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں وہ اور روایات پیش کرتے ہیں، وہ فلاں کتاب میں آ گئی ہے، تو یہ جو سندوں کا پھر جو سلسلہ ہے نا، پھر یہ ان کو مطلب ہے ان کو آپ ختم کر دیں کہ بھئی یہ سند کبھی ہے، یہ کمزور ہے، اگر اس طرح کی 2 سندیں یہ علم بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب امام بخاری نے ان تمام میں سے جو اچھی سند والی جو حدیث تھی، جو مضبوط تھی، وہ یہاں پہ لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک بخاری کی حیثیت ہے، اس کتاب کی ایک حیثیت ہے، تو مطلب ایک طرف یہ چیزیں، ہاں، ہم اتنی جلدی نہیں کہہ سکتے وہ ہو جو ہے نا ادھر یہ وہ فلاں، ایک حدیث میں اندر جو ہے وہ آیا ہوا ہے دن کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے، یا تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ جو حدیث ہے اتنی کبھی ہے وہ، اور اس میں دن کا بھی ذکر آ گیا ہے، پھر کویسچن یہ پیدا ہو جائے گا کہ یہاں پہ ادھر دن کا ذکر کیوں نہیں ہے، یہ اتنی بڑی غلطی یہاں پہ کیوں لگ گئی ہے، پھر یہ ساری چیزیں بتائیں نا، ان کو ڈسکس کر دیں، پڑھیں۔ اگر ایک آدمی جاہلیت میں نظر مانتا ہے اعتکاف بیٹھنے کے، پھر وہ اسلام لے آئے، ابھی بات آپ نے پیچھے پڑھی تھی، وہ پھر نظر پوری کرے گا۔ عمر نے نظارہ فی الجاہلیت یہاں اعتکاف فی المسجد الحرام، ہی نظر مانی تھی مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کی، انہوں نے کہا راہو، میرا خیال ہے انہوں نے کہا تھا لیلتاً، ایک رات کی، اللہ کے نبی نے کہا اوفی بنذرک، آپ نظر پوری کر، چلیں جلدی کریں، ہاں جی، درمیانے عشرے میں اعتکاف پھر رمضان سے۔ ٹھیک ہے، وہی بات ہے، اللہ کے نبی اعتکاف بیٹھتے تھے ہر رمضان میں 10 دن، جب وہ سال ہوا جس میں آپ فوت ہوئے تو آپ نے 20 دن اعتکاف کیا، 20 دن اعتکاف کیا، تو یہ جو 20 دن ہے یہ کون سا اعتکاف ہے، ٹھیک ہے، یہ اگر تو وہ حدیث ہے پھر تو ٹھیک ہے،
اللہ کے نبی 10 دن اعتکاف کیا درمیانہ عشرہ، پھر اگلے دن آپ نے اگلے 10 دن اعتکاف کیا آپ نے آخری عشرہ، پھر وہ تو 20 دن ہو گیا نا، ہاں پھر وہ تو ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن انہوں نے کچھ اور باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ کیا لکھا ہوا ہے، کیوں لکھتے ہیں یہ مجھے نہیں، ابھی میں نے غور نہیں کیا۔ کہتے ہیں سبب یہ ہے آپ 20 دن اعتکاف بیٹھے تھے، ان جبریل کان یعارض بالقرآن، جبریل آپ پہ قرآن پیش کرتا تھا، فلما کان العام الذی قبض فیہ عارض به مرتين، جب وہ سال ہوا جس میں آپ فوت ہوئے اس نے 2 دفعہ قرآن پیش کیا، فلذلک اعتکف قدر ما کان یعتکف مرتين، اس لیے آپ نے جو اعتکاف ہے نا وہ پہلے اعتکاف کے لحاظ سے 2 دفعہ آپ نے کیا، یعنی 10 دن اور 10 دن۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ مطلب یہ چیز ہے، یہ توجیہ کی گئی ہے اس کی۔ اچھا ایک اور بات یہاں پہ لکھ دی ہے انہوں نے، ابن عربی نے کہا یہ بھی احتمال ہے ان یکون سبب ذالک انہ لما ترک، لما نہیں ٹھیک ہے، لما ترک الاعتکاف فی العشر الاخیر بسبب ما وقع من ازواجہ واعتکف بدلہ عشر من شوال اعتکف فی العام الذی یلیہ 20 لیتحقق قضاء العشر فی رمضان۔ مطلب یہ ہے آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا، رمضان کا آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا اور تو شوال میں جا کے رکھا، شوال میں مطلب اعتکاف کیا، اب وہ اعتکاف اور اگلے پھر رمضان میں اعتکاف، تو اس سال کے 2 اعتکاف ہو گئے، تو وہ 2 اعتکاف تھے ان کو اکٹھا بیان کر دیا کہ آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ جو حدیث آ رہی ہے بھئی اس میں تو واضح ہے کہ اللہ کے نبی 10 دن اعتکاف کرتے ہیں، پھر اگلے 10 دن آپ نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا نا، وہ 20 دن اکٹھا اعتکاف ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ کون سی مطلب کیا وجہ ہے کہ اس حدیث کو چھوڑ کے یہ والی جو باتیں ہیں نا یہ ہم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں جی چلیں۔ انہوں نے ایک اور بات بھی کر دی ہے، ایک اور بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کان یعتکف علی العشر الاواخر من رمضان فسافر عاما، ایک سال آپ نے سفر کیا، فلم یعتکف آپ نے اعتکاف کیا، فلما کان العام المقبل اعتکف 20، آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ چلیں اس کا بیان جس نے ارادہ کیا اعتکاف کرنے کا سما بتا لو، پھر اس کے لیے ظاہر ہو گیا نکلنا۔ اگر ایک بندہ اعتکاف بیٹھنے جاتا ہے پھر اس کو لگتا ہے کہ یار اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے، مجھے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، فرض کہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، میں فلاں کام کرنا تھا یا فلاں مسئلہ بن گیا مجھے جانا پڑے گا، تو ٹھیک ہے اعتکاف نہ بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حدیث وہی ہے ان رسول اللہ ذکر ان یعتکف علی ذکر ان یعتکف علی العشر الاواخر من رمضان فاستاذنت عائشہ فاذن لها فسالت حفصہ عائشہ ان تستاذن لها ففعلت، اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ فلما رأت ذلك زینب بنت جحش امرت ببناء، انہوں نے بھی خیمہ لگایا، فبنی لها حکم دیا خیمے کا لگایا گیا۔ انہوں نے کہا وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف الی بنائہ، اپنے خیمے میں آتے تھے جب نماز پڑھتے تھے، وبصر بلا بنیت، آپ نے وہاں پہ خیمے دیکھے، آپ نے کہا ما یہ کیا ہے، انہوں نے کہا بنا عائشہ و زینب بن صاحب کے خیمے۔ اللہ کے نبی نے کہا البر ارادنا بہذا ما انا بمعتکف، کیا نیکی کا انہوں نے ارادہ کیا اس کے ذریعے، میں اعتکاف نہیں بیٹھنے والا۔ آپ لوٹ گئے، فلما افطر اعتکف 10 من شوال، جب آپ نے روزہ ختم کیا یعنی رمضان ختم ہو گیا تو آپ نے 10 دن شوال کا اعتکاف کیا۔ چلیں اعتکاف بیٹھنے والا اپنا سر گھر میں داخل کر سکتا ہے للغسل یا للغسل، دھونے کے لیے، للغسل غسل کے لیے، یہ چلیں۔ ہاں جی کنگھی کر دیتی تھی وہی حائض و معتکف بالمسجد وہی فی حجرتها یناولها راسها، ٹھیک ہے، اور آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھنے والے ہوتے تھے اور وہ حجرے میں ہوتی تھیں اور آپ اپنا سر اس کے آگے کرتے تھے، یناولو اس کو پکڑاتے تھے اور وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سر میں کنگھی کرتے تھے۔ چلیں جی آج کے لیے اتنا کافی ہے، گزارا ہو گیا ہے، چلیں۔